میں اپنے 15 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں تقریر کا. کتنے سال کا؟ 15 سال. جو انتظامیہ ہوتے ہیں وہ انتظام کرنے کے معاملے میں ہی نظام بگاڑ دیتے ہیں. اچھی خاصی تقریر ہو رہی تھی، ادھر دیکھیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہ تقریر کرنے والے کا دماغ ہو جاتا ہے منتشر. وہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے ٹھیک سے تقریر ہونی نہیں ہے تو ختم کر. چونکہ لوگ ایسے اڑ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں میں کہاں سے اٹھا. امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو مریدوں نے جب پڑھا لی تو کیا ہوا کہ میرے کرتے میں دیکھو تو 6 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا. اب مدینے میں پڑھا رہے تھے، مدینے میں ان کا مزار ہے. تو اور 7ویں جگہ کاٹنے والا تھا، لوگوں نے بچھو مارا. کہا حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث سنا رہا تھا، میرا دل نے کہا کہ جان چلی جائے مگر میرے سرکار کی حدیث تو پوری کروں گا نا. تب کہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ لیں کیسے مرنا چاہتے ہیں. آپ کے یہاں میں ڈسٹرب بہت زیادہ ہو رہا ہوں مگر پھر بھی تقریر کر رہا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر بھی، چونکہ میرے ہٹنے کے بعد پھر آپ کچھ کر نہیں پاؤ گے. اگر میں ہٹ گیا نا ابھی تو یہ جلسہ یہاں سے یہیں سے ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آپ؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سنیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مگر کچھ ایسے میں کچھ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے ابلیس کا، تو وہ اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. یہ بتاؤ ایسے کام میں کون رکھنا پیدا کرے گا؟ کون کرے گا؟ ابلیس کی صورت تھوڑی دیکھی کسی نے بھی. وہ تو کسی کے اندر بھی شرارت پیدا کر سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں بات شروع میں بات سن لیجیے بس ختم کر رہا ہوں. کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کی آپ اسٹیٹس دیکھیں. اپنی بہن کا ہی اسٹیٹس لگا دیا، بیٹی کا ہی لگا دیا. مطلب وہ جاہل کو یہ نہیں پتا کہ جتنے تیرے موبائل میں لوگوں کے نمبر سیو ہیں وہ سب تیری بہن کو دیکھ لیں گے. بیوی کا ہی لگا دیا. مسلمان لڑکیوں کو دیکھو، عورتوں کو. ہماری شادیاں دیکھو، لگتا ہی نہیں ایسے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یہ آج ایک جلسے میں لگ رہا ہے سارے اچھے والے مسلمان بیٹھے ہیں، بالکل ایک دم دین وہی 1400 سال والے مسلمان لگ رہے ہیں سالے. اب جیسی سارے یہ جب جائیں گے شادیوں میں پھر پتا چلے گا کون کتنا بڑا مسلمان ہے. کچھ ملا جی لوگ تو اپنی ٹوپی اتار کے خالی داڑھی ظاہر کرتے ہیں، یعنی حالات ان لوگ ایسے خراب ہیں. مگر سنو یہ تو ان لوگوں کے کمزور ایمان والوں کا معاملہ ہے. انہوں نے دیکھا فیشن والی شادی ہو رہی ہے تو داڑھی ہٹا دو، داڑھی رکھا دو، خالی ٹوپی ہٹا دو اور جینس پینٹ پہن کے جاؤ. لوگوں کو لگے میں بھی ذرا ماڈرن ہوں. اور میاں اچھی نیک تو عورتیں جو ویسے پردہ کرتی ہیں وہ بھی اتار دیتی ہیں. مگر ان شادیوں میں بھی 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ بھی آتا ہے جو پورا اسلامی لباس پہن کے آتا ہے، اور ایک عورت وہ بھی آتی ہے جو پورے اسلامی پردے میں آتی ہے. یہ ان سارے لوگوں سے افضل ہوتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ محمد کے غلام ماحول دیکھ کے بات نہیں بدلتے بلکہ جانے کے بعد ماحول کو ہی بدل دیتے ہیں. کیا بات ہے، بہت اچھا. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اچھا آپ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میرے بھائی. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے میرا مالی. بہت شکریہ آپ کا. حسن بھائی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں سے. اس زمانے میں آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان پہ مرو، کائے پہ؟ ایمان، کلمے پہ پڑھو مرو، تو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سویا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کچھ نہیں، موبائل دور رکھ کے سو. ایسا نہ ہو کہ گندی فلم دیکھ کے تم سوئے تھے اور ایسی مر جاؤ. اللہ. ایسا نہ ہو کہ گندا شارٹ دیکھ کے تم مرے تھے اور ایسی، بلکہ موبائل ایسے دور رکھ دو اور پڑھو لا الہ الا اللہ، اور پھر حضور کا نام لو محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو تاکہ درود بھی ہو جائے، کلمہ بھی ہو جائے، اور پھر یہ شعر تم پہ صادق آ جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. اب یہ تو نہیں کہا مفتی اعظم ہند سرکار نے جی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں. صحیح بات ہے. نوجوان اپنی بہن بیٹی کو جب سجا سوار کے لے کے جاتا ہے ادھر دیکھو ادھر
جب کوئی اپنی بیوی کو، تو بے شعور تو ہوتا ہی ہے، بیوی کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جاتا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے جا رہا ہوں، تو بدلے میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی سخت ہے نا؟ بھائی دیکھو، ایک دو لوگ شیطان ہیں تو آپ اتنے لوگ بیٹھے، ایک آدمی جاؤ اور اس کو ہٹا دو۔ بھائی کون آدمی ہے یہ؟ اور پردے کے اس طرف ہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اسے انسان بنائے۔ دعا کرو، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں۔ اب دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولوں، شادی کون سی اسلامی ہوتی ہے؟ اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتیں پردے میں آئیں۔ اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں عورتوں کا نظام الگ ہو، مردوں کا نظام الگ ہو۔ اسلامی شادی تو وہ ہے جس میں دنیا کے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، تو جس کی شادی ہو وہ کم سے کم 100 اچھے قسم کے موٹے دوپٹوں کا بھی انتظام رکھے اور اوڑھنے کا بھی، چادروں کا۔ جیسے ہی کوئی عورت بے پردہ آئے، سامنے ایک چادر کر دی جائے، لو یہ پہن لو، وہ کہے کیوں؟ کہ اس وجہ سے یہ کسی یہودی کی شادی نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کے غلام کی شادی ہے۔ ایسا کر سکتے ہو آپ؟ دیکھو آپ میری بات سنو، اگر ایسا نہیں، اچھا یہ شادی آج کے زمانے کا حال یہ چل رہا ہے کہ کتنی کچھ بھی ہو جائے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں گھروں میں چلے جائیں، اس جہیز کی لعنت سے نکلنے کے لیے مسلمان تیار؟ جو تقریر کر رہے ہیں نا کچھ لوگ، جہیز کے خلاف تقریر کرتے تھے، انہوں نے اپنے جہیز میں کار لی۔ صحیح بات ہے، اتنا تضاد ہے، اتنا تضاد ہے۔ آج کے زمانے میں وہ نوجوان قابل فخر ہے، میں اس کا ہاتھ چوم سکتا ہوں اس محفل میں یہاں پہ، اگر کوئی ایسا نوجوان ہو جو یہ اعلان کرے اس پوری محفل میں کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے، بغیر کسی تام چھام کے، بغیر کسی دنیاوی انتظام کے، صرف سنت کے پہراوے میں اپنی شادی کروں گا۔ جب باپ اس سے پوچھے کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ مجھے کسی سے نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ بریلی کے امام نے یہ فرمایا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ جانیے، دینے والا ہے سچا ہمارا علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت شہزادہ پیر سید شباب میاں صاحب قبلہ۔ مگر چونکہ ذہن میں بھکاری پن ہے نا، بھکاری ہے نا، زمیندار نہیں ہے، وہ بھکاری ہے، وہ مالدار نہیں ہے، وہ گھٹیا ہے جو دوسرے کے گھر پہ جا کر کے جہیز کی مانگ کرے، وہ عزت کے لائق نہیں ہے، ذلت کے لائق ہے۔ بے شک جسے غریب کی لڑکی کے، آج آپ دیکھو مسلمانوں کی شادی ہے، لمبا کھانا اس میں چل رہے مسلمان کھانا۔ صحیح بات ہے۔ ایک ہماری شادیاں ہیں، مسلمان لڑکیاں آدھی آستین کے کپڑوں میں، فٹنگ کے لباس میں، یہ مسلمانوں کی۔ اور ایک بات سنو، میں بیچ میں بھول نہ جاؤں تو کہہ رہا ہوں یہ بات جی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ۔ بیٹھے رہے سارے لوگ، اسٹیج والے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ لوگ، بہت اچھی بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب شاعر اسلام، عوام، بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں اور شاعر جناب قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اجازت ہے بھائی، اب کمیٹی والوں کوئی آپ لوگ ادھر پھڑکوڑ ہو گے تو نہیں؟ اب آپ کی جو چھٹی حصے بیدار تو نہیں رہے گی، تو میں اپنی بات کروں۔ اب تو یہ بھی آ گئے نا، ہاں تو ٹھیک ہے، اب تو کچھ نہیں آنا ہے، ہاں تو بیٹھو۔ مسلمانوں کی شادیاں بات کر رہا تھا جی، اتنی مسلمان لڑکیاں ادھر چلی گئیں، ادھر چلی گئیں۔ یہ مسلمان لڑکیاں جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھ کے ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، یہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک بات میں کہہ رہا تو بھول نہ جاؤں تو پھر بھول جاتا، ابھی پھر
ہاتھ جو آپ سے اپنی 5 اور 6 سال کی بچی کو جینس ٹاپ نہ پہناؤ. بہت اچھی نہ بات. دنیا کی کوئی طاقت انہیں بڑے ہو کے اسلامی لباس پہننے نہیں دے گی. جو آج پہنا رہے ہو وہی کل پہنے گی. وہ اچھی بات ہے. بہت اچھا. یہ میری بہنوں کے لیے پیغام ہے. قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دو گی؟ اما عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف اور صرف مردوں کا جوتا پہن لیا تھا, حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. میری بہنوں کل قیامت کے دن کس کے پاس جاؤ گی اپنی گناہوں کی سفارش کروانے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جینس خرید کے پہنانے والے گنہگار ہیں. کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو بھائی. کبھی تو سمجھو کہ اگر یہ بچیاں آج کیوں ایسی لباس پہنیں گی تو کل تمہاری نسلوں میں دین نہیں رہے گا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں تم سے. 10 سال کی ایک بچی کو میں نے سمجھایا تھا, اس کے باپ سے کہا تھا تمہاری بیٹی جینس پہن رہی ہے, آج سے 15 سال پہلے تقریباً. اس نے کہا آپ اپنا کام کرو, میری چھوٹی بیٹی پہ آپ اعتراض کرتے ہو. ناراض ہو گیا. اس کے بعد میں نے سنا وہی آدمی تھانے میں تھا اور اپنی بیٹی کے سامنے اپنی ٹوپی رکھ کے کہتا تھا میری عزت بچا لے, وہ غیر ہے, ہمارے مذہب کا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہی تھی اب تو میں بہت آگے آ گئی, تجھے جانتی بھی نہیں, بوڑھے تو ہے کون, بھاگ جا یہاں سے, میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی, اس کے ساتھ ہی. پھر رو رہا تھا. اب رونے کا کیا فائدہ, اب تو چڑیا چگ گئی کھیت, اب کیا معاملہ ہے, اب تو جو بربادی ہونی تھی ہو گئی. تو نے بچپن میں نہیں سمجھایا اسے صرف کھانا پلانا تجھے ضروری تھا یا کپڑے ضروری تھے؟ اسے دین دینا ضروری تھا, جو تو نے دین دیا نہیں. اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بناؤ, ذرا دھیان سے سننا, کتنے خوبصورت گھر بنا لو, کیسے ہی آسائش کر لو اس میں, اور کیسے ہی اسے آراستہ و پیراستہ کر لو, کیسے ہی مزین و ڈیکوریٹ کر لو, مگر وہ کہتے ہیں وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے, اور عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. جلدی بولو ہیں اللہ اکبر. یہ مسلمان لڑکیاں ہیں, یہ جو ناچ رہی ہیں ٹک ٹاک پر, یہ انسٹاگرام پہ ریل بنانے والی ہیں, یہ مسلمان لڑکیاں ہیں. ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ اگر ان کو مسلمان کہیں گے تو فیس بک پہ ویوز پانے کے لیے اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی یہ جو مسلمانی اسلامی نام رکھتے تو یہ مسلمان اسے کہیں گے, تو پھر وہ مسلمان کون ہے؟ اللہ کا شکر ہے, میں ہر تقریر میں یہ بات کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں, مگر پھر بھی یہ وصیت میں کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری مرنے کے بعد میری قبر میں تختے لگانے سے پہلے میرے سینے پر اگر فلسطین کی لڑکیوں میں سے ایک کا جوتا مل جائے تو میرے سینے پہ ضرور رکھ دیا جائے, تاکہ میرا رب میرے گناہوں کو بخش دے, میرے خطاؤں کو معاف کر دے. کون بچی جس نے یہ کہا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں؟ کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو میری بہنوں کوئی نہیں سوتا. آپ کی سوتی ہو کہ جب بم گراتا ہے نا اسرائیل, تو اوپر سے جب بم گرتا ہے تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں کہ اللہ کے رسول, ہمارے بچے 25,000 بچے جن کی عمریں 5 اور 10 سال کے بیچ تھیں, 1 سے 5 سال تک تھیں, وہ سارے بچے بھوک سے مرے, انہیں کھانے نہیں ملے. ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے, ہم بھوکے رہے, ہم نے بھوک کی زندگی گزاری. جب ہم روزے رکھ کے کھانے کی طرف بھاگے تو پھر ہم پہ بم مار دیے گئے. مگر اللہ کے رسول, ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا اور یہ نہیں کہا کہ تو میرا مذہب بدلوا لے اور مجھے تو یہودن بنا لے, بس تو مجھے میری جان بچا لے. نہیں نہیں, ساری بچیاں دنیا سے یہ کہتے کہتے چلی گئیں, 60-70 ہزار مرد و زن یہ کہتے ہوئے چلے گئے, یا رسول اللہ جب تک جان رہے گی مسجد اقصی پر قربان رہے گی. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ آپ نہیں چاہتے کہ میرے آقا کی امت حسین ہو, خوبصورت ہو, میرے آقا کی امت پھلے پھولے, میرے آقا کی امت میں نمازی پیدا ہو؟ آپ نہیں چاہتے کہ کیا میرے آقا کی امت میں اچھی بچیاں پیدا ہو جو شریف ہو, حیا والی ہو؟ تو یاد رکھو, ان حیا والیوں کے پیدا کرنے کے لیے تم کو بمبئی کی عورتوں کے ناٹک بند کرانے ہوں گے, تم کو کراچی کی عورتوں کے ناٹک گھر میں جو چل رہے ہیں بند کرانے ہوں گے, کیونکہ اگر ان کے ناٹک کی طرح دیکھے گی تو انہی کی طرح بےہودہ بن جائے گی. ان سب کو سیدہ فاطمہ کی پوری زندگی برابری ہوگی.
सैयद शबाब मियां साहिब किबला। बहुत अच्छा। बेहतरीन औरत कौन है आपको क्या लगता है? बेहतरीन औरत कौन है आपको क्या लगता है? वो बेहतरीन औरत है जो मियां ये, बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे तकरीर करने दो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बेहतरीन औरत आपकी नजर में कौन है? अल्लाह के रसूल ने पूछा सहाबा से, बताओ खैरुन निसा कौन है? माशाअल्लाह। कौन भाई? जी, बेहतरीन औरत कौन है? कौन है? कौन है? जो नमाज सियाबी ने की, या रसूल अल्लाह, एक सियाबी खड़े हुए मस्जिद में, या रसूल अल्लाह जो नमाज पढ़े, पर मैं नमाज भी वो पढ़ती है मगर मेरे मकसद को आप नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, पर मैं पर्दा भी वो करती है जी, मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। जल्दी बोलो। जो शोहर की इताअत करे, जी, सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरे मकसद को मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो, क्या नहीं पहुंचे मेरे मकसद को? हाँ, हजरत अली कहते हैं मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें थी, मतलब इसी तरह की बातें थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा घर बिल्कुल बराबर में था। मैं अपने घर गया, मेरी बीबी फातिमा कोई काम कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, फातिमा आप बताएं खैरुन निसा कौन है? तो मुस्कुरा के बोली, आप बाबुल इल्म हैं, माशाअल्लाह। आप बताएं हाय, हाय, कि हाय। कौन है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं, आप फरमाएं। तो कहते हैं नबी की बेटी ने मुस्कुरा के कहा, खैरुन निसा वो है जिसे ना कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह अकबर। हजरत अली गए, जाके अर्ज करते हैं मजमे में, या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं? हाँ अली बोलो। या रसूल अल्लाह खैरुन निसा वो है जो ना किसी गैर मर्द को देखे, ना गैर मर्द उसे देखे। अब मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया, अली बात तेरी बिल्कुल सच है, मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान करम का मरकज अता सरापा, जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। अल्लाह। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, जनाब। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा। अंदर कमरे में गया ना तो बीबी को देख के रोया। जब बीबी को देख के जब कोई दूल्हा रोएगा तो बीबी को तो टेंशन होगी ना। तो हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी ने मुझसे कहा, आप रोते क्यों हैं? क्या आपको ये शादी पसंद न थी? और सुनो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आज तक न तो जमीन ने न आसमान ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है नबियों के बाद जितना जोड़ा अली और फातिमा का हसीन है। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने कहा मुझे रोना इस बात का है कि अल्लाह ने कितना अजीम बनाया आपको, कितनी बुलंद है आप। हुजूर ने क्या आपकी तरबियत फरमाई कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है, मेरी बहनें सुने और आप, तो उसको ये ख्वाहिश होती है कि एक जोड़ी नए कपड़े वो पहन ले। मैं देख रहा हूँ आप दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं, मगर जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें सब तरफ अहमद लगे हैं और आपको कोई अफसोस नहीं, आपके चेहरे पे कोई अफसोस नहीं। कहते हैं वो आगे बढ़ी, बड़े बाप की बड़ी बेटी, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता मेरी बेटी, अल्लाह तो सजदे से राजी होता है। आज आप सबसे पूछता हूं, कयामत के दिन किसका मुंह देखोगे? बोलो। अगर यही हाल रहा मेरी बहनों और बेटियों का कि सही आदमी जब शादियों में जाने से खतराने लगे और मेरी बेटियां बहनें और वो दुपट्टा तक उनको नसीब नहीं, चेहरों से जिस्मों से टाइट लिबास पहन रही हैं। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और रो रही है। अस्मा बिनते उमैस कहती, मैंने कहा कि हुजूर की बेटी को मौत से डर है। अच्छा उम्र कितनी गुजरी है? 26 या 27 साल तकरीबन, बस इससे ज्यादा नहीं। और उनको क्या गम था? बीमारी नहीं, हुजूर के गम में गई। 6 महीने के बाद अपने अब्बा के विसाल का गम बर्दाश्त न कर सकी और चली गई और जाने से पहले रो रही थी। तो पूछा, आप रोती क्यों हैं? क्या मौत का डर है? कहा नहीं, मैंने जीते जी पर्दा किया है। जब इंतकाल के बाद चादर डाल जनाजा लेके चलते हैं, तो जब जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है
تو میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جیتے پردہ کیا ہے، انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا میرا امام کہتا ہے میرے نبی کی وہ شہزادی ہے جس کے دوپٹے کو کبھی آسمان میں نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا موہ میں نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بیلا اس دینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت کے دن وہ فاطمہ بھی ہوں گی اور یہ عورتیں بھی آج کے زمانے کی ہوں گی۔ میری بیٹیوں، مختصر وقت ہے زندگی کا، اللہ کی رضا میں گزارو، تم کنیز فاطمہ بن کے گزرو، تبھی تو تمہارے بچے نیک ہوں گے۔ جب تم خود نیک ہوگی، جب ماں نیک ہوتی ہے تبھی تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ آج تو تم نے قرآن ہی پڑھنا بند کر دیا۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی تھی، اب تو بیمار ہو جائے تو تعویذ لے کے جائے گی، مگر قرآن پڑھ کے نہیں پھونکے گی۔ ایک بات دل سے بتاؤ، میری طرف دیکھو، میری بہنوں کو چھوڑو، آپ سے پوچھ رہا ہوں سب سے، اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو جائے تو کسی میاں کا تعویذ زیادہ کام کرے گا یا پھر وہ خود قرآن پڑھ کے دم کرے گی تو زیادہ کام کرے گا؟ جلدی بولو، بولو تو۔ سبحان اللہ، بتاؤ آپ، اب تو ریڈی میڈ دین چاہیے، ریڈی میڈ بنا بنایا، اس کو وہ نہیں چاہیے قرآن۔ اللہ کو ساری آوازوں میں سب سے پسند آواز قرآن پڑھنے والے کی لگتی ہے۔ رات کا وقت ہے، ادھر دیکھو، دلی ہے، کیا ہے بولو؟ دلی ہے، رات کا وقت ہے، ایک خاتون ہے، اس نے ابھی بچے ابھی بیٹھیں گے کیا؟ ابھی بیٹھیں گے بچے؟ اچھا ٹھیک ہے، لائیے، بچھا دیجیے بچھا دیجیے بچھا دیجیے، جلدی جلدی بچھائیے۔ طالب بھائی آپ آرام سے، آپ سب سے اچھے انسان ہیں مجھے اس علاقے میں، سبحان اللہ، بہت متحرک انسان ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، رکھو، آپ رکھو 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 رکھو، طالب بھائی جلدی رکھو، دیر نہ کرو، جلدی رکھو۔ ابھی عشق کے امتحان کچھ اور بھی ہیں جی۔ ہاں اے بھائی، اے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ سارے مسانے کے کمزور لوگ آپ کو جلسے میں ملیں گے۔ آپ کو ایک بھی ناچ گانے کی محفل میں مسانے کمزور آدمی نہیں آتا۔ جتنے بھی لوگوں کے مسانے کمزور ہیں یہ سارے جلسوں میں پائے جاتے ہیں۔ اصل میں ان کے مسانے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان بھی کمزور ہوتے ہیں، ورنہ ایمان کا مضبوط آدمی کہاں اٹھتا ہے ایسی محفل سے؟ بتاؤ، اسے پتا ہے یہاں کیا مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اتنی دیر میں جتنی بار میں ڈسٹرب ہوں بہت تقریر کر دیتا ہوں، مگر انشاءاللہ میں نے جو کہا تھا، چونکہ مجھے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہوئے تقریر کرتے ہوئے، تو میں نے آج نعت بھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا چونکہ بھائی محمد علی فیضی بھائی آ رہے ہیں تو وہ نعت پڑھیں گے، میں نہیں وہی پڑھیں گے۔ ان کا پڑھنے کا ثواب مجھے مل جاتا ہے نا، اس وجہ سے میں پڑھ لیا ہوتا ہے۔ یہ جب پڑھتے ہیں تو ثواب مجھے مل رہا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ان کے اعمال کا ثواب، جو نیک اعمال ہیں وہ مجھے، اور میرے جو نیک اعمال ہیں میں انہیں بھیجتا ہوں۔ اور کیا ہے، مومن ادلا بدلا کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، میں کہتا ہوں پہلے باپ بگڑتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی نہیں؟ اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین نے حق ادا کر دیا، کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بات پوری نہیں ہے، اس کا دباچہ اس کا ابتدائی ہے، اس کا مقدمہ یہاں سے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی شروعات یہ ہے کہ یہ بات ادھوری ہے کہ حسین نے حق ادا کیا، پوری بات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ ماں اگر اللہ والی ہو تو بیٹا اللہ والا، بیٹی اللہ والی
बनती है। बस मेरी आखिरी बात है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपनी तकलीफ खत्म करूंगा। माँ अगर नेक हो जाए तो क्या सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर माँ और बाप नेक हो जाए, अच्छा एक माँ ने अपने बेटे से कहा नमाज पढ़ने जाओ, अच्छा वो रोज कहती थी, नजरअंदाज करता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। एक दिन उसने क्या किया कि बच्चे के सर में मारा बेलन, तो उसका सर फट गया। वो डर के बोला अम्मा जानो, बस अम्मा जानो। फिर वो नमाजी बन गया। जब माँ मरने वाली थी तो बेटे ने पूछा मेरी माँ तूने मेरा सर फाड़ा था एक बार, ये बता क्यों ऐसा किया था, मुझे आज तक वो दर्द होता है जो तेरे उस लहजे का दर्द था, तूने मेरा सर फाड़ा था। तो माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा मेरे लाल सर फाड़ा था इस वजह से कि तुझे रोटी बना के पकाना सिर्फ मुझ पे फर्ज नहीं था, बल्कि तुझे नमाजी बनाना फर्ज था मेरे लाल। एक बार तो किया ना उसने ऐसा। ये बदायूं से हिजरत करके एक खातून दिल्ली गई है, रात का वक्त है, वो तहज्जुद पढ़ रही है। हसन भाई ये भी रात का ही वक्त है, तहज्जुद पढ़ रही है, रात का वक्त है। और रात में पढ़ते पढ़ते उसके बच्चे की आंख खुल गई, माँ रो रही थी। बच्चा आगे बढ़ा, अम्मा क्यों रोती है? तो माँ ने कहा मेरे लाल बस इस वजह से कि अभी छिपकली चढ़ी थी उसे हटा दिया। फिर मैंने सोचा कि जब मैं कब्र में जाऊंगी और जब ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते लगा के लोग चले जाएंगे तो फिर एकदम दफन होते ही कीड़े आते हैं मुर्दे की तरफ। तो मैं सोचती हूँ वो कीड़े कैसे हटाऊंगी जो मेरे अंदर तरफ आने लगेंगे। मेरे माँ क्या अंदर कब्र में कीड़े आते हैं? हाँ मेरे बेटे आते हैं। तो बेटा चूंकि 8 साल का था रोने लगा। माँ ने कहा क्यों रोता है? अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ तो मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो माँ ने उससे कोई ये नहीं कहा तू छोटा है मत डर, बल्कि कहा सजदे में जा, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से तुझे बचाएगा। जैसे ये बच्चा सजदे में जाके रोया ना, इसकी माँ भी फूट फूट के रोई, मालिक मेरा बच्चा ये 8 साल का मेरा लाल ये यतीम है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, मेरे बेटे को कबूल कर ले मेरे करीम। माँ ऐसी फूट फूट के रोई, मालिक इसका झुक जाना, ये इसको झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है मालिक, इसे अपना ले, अपना करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे। रोज माँ ऐसे रोती थी। रोते 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 वक्त गुजरा। एक दिन कुछ महीने बच्चा जवान हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा और फिर उसके बाद माँ का विशाल हुआ। बेटे भी कुछ दिनों के बाद बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। मगर आज 750 साल गुजर गए तकरीबन। बात जाकर के चेक करो, दिल्ली में खोजो, तलाश करो तो तुम्हें मुगलों की बीवियों के, शहंशाहों की औरतों के, उनकी कनीजों के, तुम्हें बड़ी बड़ी शहजादियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेले की बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूम माई साहिबा है। और सुनो उसके मजार पे हर बुध के दिन हर हफ्ते मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ सजदा करे दिल्ली वाले की तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन पूरी दिल्ली को इस्लाम का मतलब समझाता है। बादशाह बदलते हैं मगर वो नहीं बदलता। मगर जब माँ सजदा करे बरेली वाले की तो बेटा अहमद रजा बनता है। जब माँ सजदा करती है कलियर वाले की तो बेटा अलाउद्दीन साबिर बनता है। जब माँ सजदा करती है मईनुद्दीन अजमेरी की तो बेटा अताए रसूल सुल्तान और हिंद गरीब नवाज बनता है। जब माँ सजदा करती है अब्दुल कादिर जिलानी की तो बेटा गौसुल सकलैन गौसुल आजम बनता है। और जब माँ सजदा करती है करबला वाले की तो हुसैन करबला में सर झुका के कहते हैं मेरी माँ आपने जब सजदा किया था ईशा के वक्त तो फजर में उठा भी लेती थी। जब हुसैन सजदा करेगा तो सजदा करेगा करबला के मैदान में, उठाएगा कयामत के मैदान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शहीद आज़म, मसलक आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, शहजादा पीर सैयद शबाब मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बस आपसे बस आखिरी बातें कर रहा हूं, 2 मिनट की बस।
بس میری بات ختم ہو رہی ہے. بچوں کو دیکھیں یہ خوش نصیب ہیں, بڑی قربانیوں کے بعد یہ بچے اس جگہ پہ آتے ہیں. دین کی تعلیم بڑی مشکل ہے, بہت سخت ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. بچہ حافظ بنتا ہے تو بڑی مشکل سے بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں بعمل بنائے, اللہ تعالیٰ ان کے کام عزت میں روزی میں برکت کرے. بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو بدلو. دیکھو تقریریں سننے سے کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا کہ جب آپ عمل نہیں کرتے تو اپنی زندگی میں عمل پیدا کرو. ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, ایک آدمی کے پاس آئی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میرا آدمی بیمار ہے, مجھے کچھ دے دے. تو اس نے کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو میرے ساتھ وعدہ کر لے رات کو آنے کا, میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی, اور بچ چلی گئی. مگر بچے جب روئے تو اس قدر روئے کہ گر گئے بچے بھوک کی وجہ سے. تو ماں مجبور ہو گئی, ممتا کی وجہ سے گئی, جا کے بولی جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا, فی الحال مجھے دے دے ورنہ میرے بچے مر جائیں گے. کھلا پلا کے آ گئی. رات کا وقت تھا, اس کے کمرے میں لیٹی تھی, یہ آگے گیا, اس کے اوپر ہاتھ لگانے لگا, وہ کانپنے لگی. جیسی ہاتھ ٹچ ہوا ہے ویسی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس نے کہا ہوتی کیوں ہے, پیسے نہیں ملے تجھے, میرا موڈ خراب کرتی ہے. لیکن پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے, اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا مالک دیکھ رہا ہے. تو اپنے کریم سے, اپنے رحیم سے, اپنے فضل کرنے والے پروردگار سے, یتیموں اور مسکینوں پہ فضل کرنے والے, چھوٹی بات میں بڑا اثر دینے والے اس کریم سے بس یہی عرض کر رہی ہوں, اے بے پناہ طاقتوں والے, یتیموں کو مسکینوں کو نوازنے والے, تو گواہ ہے کہ تیری بندی کبھی تیری بندی نے زنا نہیں کیا, پوری زندگی تیری اطاعت میں, تیری فرما برداری میں گزار دی. مگر آج میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں زنا کرنے نہ آتی. رونے لگی, اور وہ ایسی روئی کہ اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا. جو وہ ہمیشہ زنا کرتا تھا, آنسو کسی کے ہوتے ہیں, اللہ دل کسی کا دھو دیتا ہے. جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ آدمی بولا یہ پیسے لے, چلی گئی, سجدے میں گرا. بولا مالک ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, میں نے تو کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لی, اگر میری طرح کوئی گنہگار نہیں تو تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں. رویا مالک مجھے معاف کر دے. بہت رویا اور بہت بے تحاشا رویا, سسک کے رویا, سو گیا. صبح کو جب دروازے پہ دستک ہوئی, کا کون کا دروازہ کھولو. جیسی سامنے دیکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہا آپ کون؟ کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگے موسیٰ اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا, میں تو اس علاقے کا سب سے گندا سب سے گھٹیا انسان ہوں, میں تو عزتیں لوٹتا ہوں, مجھے اللہ سلام کیوں بھیجے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ کہا ہاں. رات والی بات بتا کے رونے لگا. رات کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھوں کے آنسو ڈھلکے تھے, گال تک آ گئے تھے. موسیٰ نے کہا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ جا میرے بندے سے کہنا اس کے رات کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں اور اس کو معاف کر دیا ہے. مجھے معاف کر دیا, ہاں تجھے معاف کر دیا. کیسا کریم ہے وہ. آپ اگر نہیں بھی توبہ کرو گے پھر بھی مرو گے, اور اگر توبہ کرو گے تو تم اچھی موت مرو گے. اگر یہی زندگی رہی نا تو بڑے سخت عذاب دیکھو گے. بڑی منہ ایسا نہ ہو کہ مسخ ہو جائے موت کے وقت, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت تمہیں سب مذاق لگنے والی چیزیں تمہاری آنکھیں کھول دیں. واصف علی واصف کہتے ہیں آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے, تو جب موت کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا. بس میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا دل لگا کے مجھے بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے ایسے ہو, آپ لوگوں میں سے جو حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کر دو. جو جان دے سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں.
جن کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی ہوئی ہو وہ کھڑے ہو جائیں. جو مدرسے کا بچہ کوئی ہو وہ نہ کھڑا ہو, باقی کھڑے رہیں. آ جاؤ باہر آ جاؤ, بیٹھے نکل, ذرا راستہ دو, راستہ دو, باہر آ جاؤ نکل. ان کو بھی دیکھو, یہ بھی توبہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی دیکھنا ثواب ہے. آ جاؤ. ہے کوئی اور عاشق رسول جو اس محفل میں نکلے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے؟ ہے کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی. آپ نے داڑھی کبھی بڑھائی ہے تو بیٹھ جاؤ. اسی وجہ سے قریب بلایا تھا, دیکھ بھی لوں گا کہ کس کی داڑھی ہے کہ نہیں. جس نے داڑھی کٹائی ہو یا مڈائی ہو وہ آ جائے. سبحان اللہ. یہ بچہ رو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے آنسو کو قبول فرمائے. بیٹے آپ کی داڑھی ہے, آپ بیٹھ جاؤ. میں جو بات کہہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھ رہا ہوں. جس کی داڑھی کٹی بھی ہو یا مڈاتا ہو, ایک مٹھی سے کم ہو وہ آ جائے. یہ 4 لوگ ہیں. کوئی 5واں عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ پنجتن پاک کا ماننے والا آؤ. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا, ابھی کنوارے ہو, وہ بری لڑکی سے بچنا ہے, بگڑی بھی, تو داڑھی رکھاؤ ساتھ شادی سے پہلے, کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. یہ ہو گئے 6. یہ نوجوان رو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں. روتا وہی ہے جس کے دل پہ زنگ نہ لگی ہو. آ جاؤ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو, میں آپ سب کا سلام مدینے میں حضور کی بارگاہ میں جا کے کہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے لوگ ابھی آ جاؤ, ہم مصافحہ کرنے آ جاؤ, آ جاؤ. اللہ تعالیٰ, ہاں بس 1 منٹ میں کروں گا مصافحہ, ابھی 1 منٹ رک جاؤ ذرا, بس تھوڑا اور مجھے کرنے دو. اپنی بخشش کے سہارے اور ڈھونڈ رہا ہوں میں, آپ کھڑے رہیے. کوئی اور عاشق رسول ہے اتنی محفل میں؟ کوئی نوجوان ہے ایسا جو کہے زندگی اب تک جو گزری گزری, آج سے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاروں گا؟ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں؟ کھڑے ہو جاؤ. جو بھی حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائے وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائے. جس کی پوری داڑھی جو رکھائے وہ کھڑا ہو جائے. اچھا میری بات کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو. جس کے داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی ہو, یعنی داڑھی چھوٹی ہو کٹی ہو, یعنی وراٹ کوہلی والی نہیں, مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے, چھوٹی والی داڑھی نہیں. کوئی اور ہے 7واں عاشق رسول؟ پنجتن پاک کا ماننے والا 7واں ہے کوئی جو آج سے پوری داڑھی رکھائے؟ مدرسے کا کوئی بچہ ہو تو نہ کھڑا ہو. جس کے داڑھی کٹی بھی ہو. آپ کٹاتے ہو داڑھی کیا ہے؟ ہاں تو بیٹھ جاؤ بھائی. یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ایسی داڑھی ہونی چاہیے, ہے نا. اسی وجہ سے مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے. 2 3 4 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ 7واں عاشق رسول ہے کوئی؟ بتاؤ. اتنے مسلمانوں میں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہوا, 6 تو ملے. دیکھو میں نے بات بدل دی نہیں. اتنے مسلمانوں میں اللہ کا فضل ہے, 6 تو ہیں. اب یہ کہوں گا اتنے لوگوں میں یہ کون سی بات ہے جو میرے حصے کے وہ آ گئے, جو قیامت کے دن میری بخشش کا سہارا بنیں گے وہ آ گئے. باقی تو یہ ہے کہ اگر نمازی نہ آئے تو کیا اذان پڑھنا چھوڑ دے گا مؤذن؟ اگر بھائی نمازیوں کے آنے ثواب ملتا تو پھر تو مؤذن کہاں اذان پڑھتا؟ پھر تو وہ یہ کہتا بھائی میں آج اذان پڑھوں گا, 10 لوگ آ جانا, مجھے 10 کی ملیں گی. ایسا نہیں ہے بھائی. نمازی آئے نہ آئے, اذان پڑھنے والے کو ثواب بالکل ملے گا. ہے کوئی 7واں عاشق رسول؟ وقت بہت کم ہے میرے پاس, 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا مجھے, جلدی سے. کوئی عاشق رسول ہے 7واں سنت رسول کا پابند؟ پیچھے جتنے بھی کھڑے ہیں لوگ, ان میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جسے لگتا ہو کہ یہودیوں کے چہرے بنائے پھر رہا ہے, نصرانیوں کے چہرے بنائے پھر رہے ہو؟ یہ چکنے اور خوبصورت چہرے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتاؤ خوبصورت چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس پہ داڑھی ہو یا جس پہ داڑھی مڑی بھی ہو؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. آ جاؤ بھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تھوڑی دیر میں جاتا ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, ذرا تھوڑا سا نم ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا علم کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر جن کی آواز آج ہر موبائل میں گونج رہی ہے, کوئی مسلمان موبائل ایسا نہیں جس کے اندر ان کی آواز نہ پہنچے. صحیح ہے نا یہ تعریف؟ ہاں ٹھیک ہے. میں تو بڑا بیسک تعریف کرتا ہوں, میں سمجھ, میری تعریف میں گولو بھی نہیں ہوتا. یہ ہو گئے کتنے ہو گئے؟ یہ 8واں کوئی عاشق رسول ہے؟
माशाअल्लाह। कोई है दीवाना हुजूर का? पीछे काफी लोग खड़े हैं माशाअल्लाह। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। ए भाई कहाँ जा रहे हो? इधर देखिए। ए भाई नहीं नहीं इधर मुझे दिखाओ जरा। नहीं एक मिनट रुको। मैं एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट यहाँ हो। मैं आपको गाड़ी नहीं रखवाऊंगा, पहले डरूंगा। कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा ठीक। अच्छा हम सब लोग फारिग हैं। हमारे मोबाइलों में कॉल थोड़ी आती है, इसमें तो वो वायरस आता है, इसमें कॉल नहीं आती। ठीक है, ये कम से कम चौथी बार उठे। मैंने इतनी अच्छी पब्लिक भी नहीं देखी, इतनी बेचैन पब्लिक भी नहीं देखी अपनी जिंदगी में कभी। आप सब वादा करो इंशाअल्लाह, आज के बाद वादा करते हैं उलमा के सामने, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं। अब आगे आ गए तो आगे बैठो। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो सब लोग। आज से इरादा कौन कौन करता है कि किसी भी हाल में नमाज की पाबंदी करेंगे? इरादा, वादा नहीं, इरादा। इरादा वादे से मजबूत होता है। इरादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मतलब के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इस मदरसे को अल्लाह सलामत रखे। मेरी कोई गलती हुई अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में सिल मुसलमान में इसील नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अल्लाह तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहु।